إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. محترم سامعین کرام، حاضرین جمعہ، آج بتاریخ 7 جنوری سن 2022 عیسوی کے اس خطبہ جمعہ میں میرا عنوان ہے یقیناً ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. تمام تعریف صلی اللہ رب العالمین کے لیے جو ساری کائنات کا خالق اور مالک، مربی اور پالنہار ہے، جس نے ہم سب کو اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا اور انگنت نعمتوں سے نوازا. درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، اور خصوصیت کے ساتھ ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. میرے بھائیوں، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، پس یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے. اے اللہ کے بندو، اس سے ڈر جاؤ. یاد رکھو متقین کے لیے دنیا میں پاکیزہ زندگی اور آخرت میں ایسی جنت ہے جس کے نیچے نہریں رواں ہوں گی. مشکلات کے بعد آسانی اور دشواریوں کے بعد ان سے چھٹکارا ایسی چیزیں ہیں کہ اگر ان کا صحیح ادراک ہو جائے، اگر ان کا صحیح علم ہو جائے تو یہ بہت سے نقصانات و فسادات سے نجات کا باعث بن سکتی ہیں. لیکن طرف تماشا یہ ہے کہ اکثر لوگ ان سے ناواقفیت کی بنا پر بڑی بڑی غلطیوں کا ارتکاب کر جاتے ہیں. بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جب انہیں کسی مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جب وہ کسی مشکل میں، جب وہ کسی پریشانی میں پڑتے ہیں، تو وہ سمجھنے لگتے ہیں کہ کوئی بہت بڑا شر اپنے لاؤ لشکر سمیت ان پر حملہ ور ہو گیا ہے. اسی سے خلاصی اور نجات کے تمام راستے بند ہو گئے، تمام دروازے بند ہو چکے ہیں. ایسے شخص کو اپنے آپ سے کوفت ہونے لگتی ہے، اپنے آپ سے نفرت ہونے لگتی ہے. وسیع و عریض زمین اس کو تنگ پڑ جاتی ہے، اس کا حسن زن بدزنی میں بدل جاتا ہے. وہ اپنے قدر بہتر حالات سے متعلق مضطرب ہو جاتا ہے. البتہ اس کے برخلاف متقین اور اہل خرد کا معاملہ اس سے بہت مختلف ہوتا ہے. وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فراہم کردہ رہنمائی کی بدولت اس سے بہت مختلف موقف کے حامل ہوتے ہیں. ان کے ذہنوں میں نقش ہوتا ہے کہ اللہ نے ان کے ساتھ ایسا سچا وعدہ کیا ہے جس کی وہ خلاف ورزی نہیں کرے گا. وہ وعدہ یہ ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی، ہر تنگی کے ساتھ فراخی اور ہر کرب کے پہلو میں کشادگی ہے. اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. پس یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے.
پھر فرمایا اللہ رب العالمین نے سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا، سورہ طلاق آیت نمبر 7 کے اندر اللہ تنگی کے بعد آسانی و فراغت بھی کر دے گا۔ اس سب کی بنیاد ایک چیز ہے، ان سب کی بنیاد ایک چیز ہے، اور وہ ہے تقوی، جو کہ بہترین زاد راہ اور اللہ رب العالمین سے ملاقات کی بہترین تیاری کا دوسرا نام ہے۔ کیا؟ تقوی۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، سورہ نساء آیت نمبر 131 کے اندر اللہ رب العالمین کا یہ فرمان، اور واقعی ہم نے ان لوگوں کو جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے تھے اور تم کو بھی یہی حکم کیا ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو۔ تقوی ہی ایک ایسی چیز ہے جو متقی اور منہیات خدا کے مابین رکاوٹ بنتا ہے، یہی وہ پردہ ہے جو اس کو تحفظ دیتا ہے، یہی وہ متنبی ہے جو اس کو تنبیہ کرتا ہے، یہی وہ واعظ ہے اس کو ڈراتا اور نصیحت کرتا ہے۔ تقوی ہی انسان کے لیے وہ چیز ہے جو اس کے ہر معاملے کی آسانی کا باعث ہے، اور اسی کی بدولت راستے کی تمام رکاوٹیں دور ہوتی چلی جاتی ہیں۔ اسی لیے میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں اور آپ کو اللہ رب العالمین کا ڈر، اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرنی چاہیے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا اللہ اس کے ہر کام میں آسانی کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس کے ہر کام میں آسانی کر دے گا۔ تقوی کی بدولت نیک برتاؤ انسان کی فطرت ثانیہ بن جاتا ہے، چاہے یہ برتاؤ اللہ کے سامنے پیش ہونے کی صورت میں ہو، اس کی عبادت کرنے میں ہو، یا محبت یا خوف، امید، توکل، خشوع و خضوع، عاجزی، نماز، نذر، زکوٰۃ، روزہ، ذکر اور صدقہ کی صورت میں ہو، یا یہ اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اقرار کرنے کی صورت میں ہو۔ یہی نیک بات کی تصدیق کی حقیقت ہے جس کو قرآن کریم نے یوں ارشاد فرمایا، فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، جس نے دیا اللہ کی راہ میں اور ڈرا اپنے رب سے اور نیک بات کی تصدیق کرتا رہے گا تو ہم بھی اس کو آسان راستے کی سہولت دیں گے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ باکمال صفات کے ساتھ متصف ہے، وہ چاہتا ہے کہ انہی صفات کے عکس اس کے بندوں میں بھی نظر آئے۔ وہ رحم کرنے والا ہے، چاہتا ہے کہ ابن آدم بھی رحم دل ہو۔ وہ پردہ پوش ہے اور چاہتا ہے کہ اس کے بندے بھی پردہ پوشی کریں۔ اللہ معاف کرنے والا ہے، چاہتا ہے کہ اس کے بندے بھی معافی دینے والے ہوں۔ وہ بخش دینے والا چاہتا ہے اس کے بندے بھی ایسا ہی کریں۔ وہ مہربان ہے، چاہتا ہے کہ اس کے بندے بھی مہربانی کرنے والے ہوں۔ وہ سخت مزاجی، بے رحمی اور اکڑ پن کو پسند نہیں کرتا، وہ نرم خو ہے، وہ نرم خوئی کو پسند کرتا ہے۔ بردبار ہے، بردباری کو پسند کرتا ہے۔ حسن سلوک کرنے والا ہے، حسن سلوک کرنے والے کو محبوب رکھتا ہے۔ عادل ہے، عدل کرنے والے سے محبت رکھتا ہے۔ معذرت قبول کرتا اور معذرت قبول کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ وہ اپنے بندوں کے ساتھ انہی صفات کے وجود اور عدم وجود کے اعتبار سے رویہ اختیار کرتا ہے۔ جو بندے معاف کرنے والے ہوتے ہیں وہ انہیں معاف کر دیتا ہے، جو دوسروں کو بخشتے ہیں اللہ ان کو بخشتا ہے، جو نرمی کرتے ہیں اللہ ان کے ساتھ نرم رویہ اختیار کرتے، اور جو رحم دل ہوتے ہیں اللہ ان پر رحم کرتے، اور جو دوسروں کے ساتھ نیک برتاؤ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں۔ لہذا میرے بھائیوں، یہ چیزیں ہمارے اندر بھی ہونی چاہیے۔ اللہ رحیم ہے، ہمیں بھی اپنے بھائیوں پر رحم ہونا چاہیے۔
اللہ معاف کرنے والا ہے۔ کسی انسان سے غلطی ہو جائے تو ہمیں بھی اپنے بھائی کو معاف کر دینی چاہیے۔ اللہ محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے، ہمیں بھی اپنے بھائیوں سے محبت کرنی چاہیے۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، جو اللہ تعالیٰ دیتا ہے ہمیں بھی اسی طرح کرنی چاہیے۔ میرے بھائیوں، دوسروں کے ساتھ نیک برتاؤ کی یہ صورت ہے، یہ شکل یہ ہے کہ مشکل میں پھنسے انسان کو اس سے چھٹکارا دلایا جائے۔ بلکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے ہمارے بھائی لوگ کہ آدمی تھوڑی مشکل میں ہے تو لوگ اس کے ساتھ ایسا کچھ کرتے ہیں کہ وہ زیادہ مشکل میں پھنس جائے۔ ایسا نہیں، بلکہ اگر ہم اپنے بھائی کے معاملات کو اگر حل نہ کر سکیں تو ہمیں اسے بگاڑ کا معاملہ نہیں پیدا کرنی چاہیے۔ اس لیے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اگر کوئی مشکل میں پھنسے انسان ہو اسے بھی چھٹکارا دلایا جائے، یا مشکل میں کمی کی کوئی صورت پیدا کر دی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے میرے بھائیو، وَمَن يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ اخرجہ مسلم۔ جو مشکل میں مبتلا انسان کو آسانی بہم پہنچاتا ہے، اللہ تعالی دنیا و آخرت میں اس کو آسانی فراہم کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ انسان عاجزی و انکساری اختیار کرے، خلوص دل کے ساتھ اللہ رب العالمین سے دعا مانگتا رہے، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 25 اور 28 کے اندر اللہ رب العالمین کا فرمان، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے پروردگار میرا سینہ میرے لیے کھول دے، اے میرے پروردگار میرا سینہ میرے لیے کھول دے، اور میرے کام کو مجھ پر آسان کر دے، اور میری زبان کی گرہ بھی کھول دے۔ اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مشکل پہنچنے پر گویا یوں ہوتے تھے، اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ اے اللہ، کوئی کام آسان نہیں مگر جسے تو آسان کر دے، اور تو جب چاہتا ہے مشکل کو آسان کر دیتا ہے۔ ضروری ہے کہ دعا کرتے ہوئے آداب دعا اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ملحوظ رکھا جائے، اللہ تعالیٰ پر حمد و ثنا کے ساتھ دعا کی ابتدا کی جائے۔ میرے بھائیوں، دعا اللہ رب العالمین سے دعا مانگنے کا طریقہ، اللہ رب العالمین سے کس طریقے سے دعا مانگی جائے، اللہ تعالیٰ پر حمد و ثنا کے ساتھ دعا کی ابتدا کی جائے۔ نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جائے، قبلہ رخ ہوا جائے، اصرار کے ساتھ دعا کی جائے، دعا کے اندر عاجزی ہو، دعا کے اندر انکساری ہو، اور جلدی نہ مچائی جائے، دعا کے اندر جلدی نہ مچائی جائے، عجلت نہ پیدا کی جائے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے سوال نہ کیا جائے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تیری ہی بات کرتے ہیں، و ایاک نستعین، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، کسی اور سے نہ کچھ مانگا جائے۔ گناہوں کا اعتراف اور اللہ کی نعمتوں کا اقرار کیا جائے۔ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں میرے بھائیوں، کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں، ایک مرتبہ اپنے جسم کو سر سے لے کے پیر تک آپ نگاہ دوڑاؤ کہ آپ کتنے قیمتی ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنا قیمتی بنایا ہے۔ آپ جو ہے دور کی چیزوں کو مت دیکھو، ہاتھ دیا اللہ نے، پیر دیا اللہ نے، آنکھیں دی ہیں، اگر یہ آنکھ نہ ہوتا تو دنیا جہان کی نعمتیں آپ دیکھ نہ سکتے، اگر یہ پیر نہ ہوتا تو آپ کہیں چل نہیں سکتے تھے، اگر یہ ہاتھ نہ ہوتا تو منہ میں لقمہ نہیں جاتا میرے بھائیوں، یہ زبان اگر اللہ نہ دیتا تو آپ بول نہیں سکتے تھے۔ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، اس کا شکر ادا کرو، اللہ کی نعمتوں کا اقرار کیا جائے، اس کے اسماء حسنہ اور صفات یا اپنے کسی اچھے عمل کا وسیلہ پکڑا جائے، یا کسی زندہ نیک شخص سے دعا کرائی جائے، ہاتھ اٹھا کر اور ممکن ہو تو وضو کر کے دعا کی جائے، حلال رزق کمایا اور کھایا جائے، اور حرام سے اجتناب کیا جائے، اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ حلال کمائی کی توفیق مانگنی چاہیے۔ دعا، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغنی بفضلک عمن سواک۔
اللہم اکفنی بحلالک، اے اللہ تو ہمیں حلال روزی کے ذریعے ہماری کفایت فرما، اور اپنے فضل سے تو ہمیں مالدار کر دے، اور حرام سے بچائے میرے مولا۔ کسی گناہ کے لیے دعا نہ کی جائے، اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لیے بد دعا نہ کی جائے۔ اگرچہ آپ کے بچے اور اہل و عیال کوئی غلطی کر جائیں تو ان کے لیے بد دعا نہیں کی جائے، بد دعا نہیں کرنا چاہیے اپنے بیوی بچوں کے لیے، اور اپنی آواز ضرورت سے زیادہ بلند نہ کی جائے۔ انشاءاللہ اب دعا مقبول ہوگی، مشکلات کے بادل چھٹ جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت و فضل میسر آئے گا۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، سورہ یونس آیت نمبر 98 کے اندر اللہ رب العالمین کا فرمان۔ آپ کہہ دیجئے کہ بس لوگوں کو اللہ کے اس انعام اور رحمت پر خوش ہونا چاہیے، وہ اس سے بدرجہ بہتر ہے جس کو وہ جمع کر رہے ہیں۔ نفعنی اللہ وإیاکم بہدی کتابہ وسنت نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ العظیم الجلیل لی ولکم ولجمیع المسلمین من کل ذنب انہ ھو الغفور الرحیم۔ الحمد لله على إحساني والشكر له على توفيقي وامتناني، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشاني، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا، پس یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں میرے بھائیوں مفسرین کا کہنا ہے کہ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جب بھی کوئی مشکل آئے گی آسانی بھی اس کے ساتھ ہی ہوگی، جب بھی کوئی مشکل آئے گی اس کے ساتھ آسانی بھی ہوگی، یہاں تک کہ اگر مشکل گو کہ بل میں بھی پہنچے گی تو وہاں بھی آسانی پہنچے گی، اور وہ اس کو رفع کر دے گی، جیسا کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے سیجعل اللہ بعد عسر یسرا، اور اللہ تنگی کے بعد آسانی و فراغت بھی کر دے گا۔ سورہ شرح کی آیت میں میرے بھائیوں یہ چیز اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے جن کو مشکلات، درماندگیوں اور آزمائشوں کا سامنا ہے۔ عام طور پر تمام اہل اسلام اور خصوصاً ان اہل شام کے لیے جو ظلم و عداوت اور بغاوت کی عذاب کو جھیل رہے ہیں، استکباراً فی الارض ومکر السیء ولا یحیق المکر السیء الا باہلہ، سورہ فاطر آیت نمبر 43 کے اندر اللہ رب العالمین کا فرمان۔ دنیا میں اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی وجہ سے اور ان کی بری تدبیروں کی وجہ سے، اور بری تدبیروں کو وبال ان تدبیروں والوں پر ہی پڑتا ہے۔ تمہارے لیے اللہ کی مدد اور غم، آزمائش اور قرب سے نجات بہت قریب ہے۔ تکالیف سے نجات کا سورج طلوع ہوا ہی چاہتا ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ سے ڈر جاؤ، اس کے ساتھ حسن ظن رکھو، اور یاد رکھو اللہ اپنے اس وعدے سے کبھی انحراف نہیں کرے گا۔ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ یہ بھی یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا کثرت سے حکم دیا ہے۔ میرے بھائیو، جمعہ کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجنا چاہیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس لیے میرے بھائیوں، جب مشکل آتی ہے تو آدمی پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ مشکل کا لشکر، یہ پریشانی کا جو ہے پریشانیاں لگتا ہے اللہ تعالیٰ نے تھوڑی دیر کے لیے وہ بددن ہو جاتا ہے، بدگمان ہو جاتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اللہ تعالیٰ کسی بندے پر ظلم نہیں کرتا۔ یہ کہ بندہ خود اپنے نفس پر ظلم کرے، اللہ کسی بندے پر ظلم نہیں کرتا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو کسی
کسی مشکل کے وقت جب آدمی پائے تو اسے جو ہے پریشان نہیں ہونا چاہیے، پریشانی میں صبر کرنی چاہیے۔ ممکن ہے اس پریشانی کے بعد آسانی ہو، اللہ نے آسانی رکھی ہے، اور اللہ نے فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، پہلے مشکل بعد میں آسانی ہے۔ میرے بھائیو، ایسا نہیں ہے کہ لگاتار آپ پریشانیاں جھیلیں، نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر مشکل کے ساتھ آسانی رکھی ہے۔ اسی لیے جب آپ کو کوئی نعمت ملے تو اللہ کا شکر بدا لاؤ، اور جب کوئی مشکل اور پریشانی آئے تو صبر کرو۔ یہ نہیں کہ الٹے سیدھے کلمات، زبان سے الٹے سیدھے جملے نکالنے شروع کر دو کہ یہ مشکل اللہ تعالیٰ نے میرے ہی لیے کیوں رکھی ہے، یہ پریشانی اللہ نے نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر ظلم نہیں کرتا ہے۔ ممکن ہے کہ اس مشکل کے بعد کوئی آسانی آ جائے۔ بہت سارے لوگ ہوتا نہیں ہے، یہ بہت پریشان تھا لیکن اللہ نے اس کے لیے ایسا آسانی پیدا کیا، ایسا آسانی فراہم کیا کہ ہمیشہ وہ خوش رہتا ہے، وہ مشکل نہیں آئی۔ تھوڑی دیر کے لیے مشکل آئی لیکن پھر اللہ نے اس کے لیے آسان کر دیا۔ اس لیے میرے بھائیو، جب نعمت ملے اللہ کا شکر ادا کرو، اور جب پریشانی ہو تو صبر کرو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کانٹینیو کسی کے لیے مشکل نہیں رکھی ہے، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا۔ اب آخر میں دعا ہے کہ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین واحم حوزة الدین ودمر اعداء الدین وصائر الطغاة والمفسدین، اللہم دمر طغاة والمفسدین یا رب العالمین، وألف بین قلوبہم، وألف بين قلوب المسلمين، ووحد صفوفهم، وأصلح قادتهم، واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين۔ اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وعبادك المؤمنين المجاهدين الصادقين۔ اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وأيدي بالحق إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين، وهيئ له البطانة الصالحة، ووفقه لما تحب وترضى يا سميع الدعاء۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين۔